نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 اور 189 پڑھیں گے۔ تو جس طرح کہ میں نے پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ سورۃ البقرہ کا نصف ہو چکا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے احکام بیان فرمائے ہیں۔ تو ان احکامات کا تسلسل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان احکامات کے پورا کرنے میں انسانوں کا فائدہ ہے، انسانوں کی بھلائی ہے، انسانوں کی بقا ہے۔ تو ان احکامات میں سے کہ جن سے انسانوں کی بقا ہے، انسانوں کی بھلائی ہے، تو سب سے پہلا حکم ان میں سے یہ ہے کہ جو مقتولین ہیں ان کا قصاص لیا جائے، ان کا بدلہ لیا جائے۔ اگر کوئی شخص ان کو ناحق قتل کرتا ہے تو اس کے ناحق قتل کو ضائع نہ کیا جائے، اس کے خون کو رائیگاں نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کا قصاص لیا جائے۔ اور اسی طرح یہ معاملہ جو تھا قصاص کا، یہ اہل مکہ کے درمیان بڑا عجیب معاملہ تھا۔ وہ آزاد کے بدلے میں، یعنی کسی غلام نے اگر قتل کیا ہے تو غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ عورت کے مقابلے میں مرد کو قتل کیا کرتے تھے۔ اگر کسی ایک شریف خاندان کا ایک مرد ہے تو اس کے مقابلے میں دوسرے جو ان سے ذرا کم درجے کے خاندان کے لوگ ہوتے تھے، کئی مرد ان کے قتل کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اصول بیان کیا کہ قصاص تو لیا جائے گا، لیکن قصاص کا ایک اصول ہوگا۔ وہ اصول یہ مقرر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خون میں سب برابر ہیں، خون کے اعتبار سے سب کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ اس میں کوئی آزاد، کوئی غلام، امیر، غریب، مرد، عورت، اس کا کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ فرض کیا گیا، علیکم تم پر، القصاص برابری، فی القتلى مقتولین میں، تو برابری کو فرض کیا گیا ہے۔ اس برابری کو آگے اللہ تعالیٰ نے بیان بھی فرمایا ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ پہلے جو لوگ تھے وہ برابری نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اس میں ظلم کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس برابری کو اور اس کی تفصیل کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ الحر بالحر، حر کہتے ہیں آزاد آدمی کو۔ تو آزاد آدمی، آزاد کے بدلے آزاد، وہ یوں کیا کرتے تھے کہ اگر ایک خاندان کا آزاد آدمی ہے تو دوسرے خاندان کا، اگر کوئی دوسرا خاندان کم درجے کا ہے تو اس کے کئی آزاد لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ اور دوسرا یہ ہوتا تھا کہ اگر آزاد خاندان کے، آزاد آدمی کے جو شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کا کوئی غلام وہ قتل ہو گیا ہے تو یہ دوسرے خاندان کے آزاد بندے کو قتل کرتے تھے، یعنی اس کے غلام کو قتل نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے آزاد کو قتل کرتے تھے۔ اس میں اپنا فخر سمجھتے تھے کہ ہمارا غلام وہ تمہارے آزاد کے برابر ہے، تو ہمارا غلام اگر قتل ہوا ہے تو ہم تمہارے آزاد بندے کو قتل کریں گے۔ اور اگر کسی آزاد کو ایک کو قتل کر دیا گیا جس کا تعلق کسی شریف خاندان سے ہوتا تھا، تو وہ کم درجے کے خاندان کے کئی آزاد مردوں کو قتل کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے اس ایک آدمی کی قیمت تمہارے کئی مرد ہیں، کئی لوگ ہیں، تو ہم تمہارے کئی مرد قتل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الحر بالحر، یہ خون کے اندر سب برابر ہیں۔ کتب علیکم القصاص، قصاص کے اندر تمہارے لیے کیا رکھا گیا ہے؟ برابری رکھی گئی۔ والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، یعنی غلام کے بدلے میں، یعنی شریف خاندان کے غلام کے بدلے میں ذرا کم درجے کے خاندان کے آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت، یعنی اگر کسی عورت کو عورت نے قتل کیا ہے تو اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ عورت شریف خاندان سے تعلق رکھنے والی ہے یا کم خاندان سے تعلق رکھنے والی ہے، تو
تو وہ لوگ عورت کے مقابلے میں کم درجے کے مرد کو قتل کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہماری عورت کے مقابلے میں تمہارے مرد آئیں گے, تو یعنی اپنی شرافت اور بزرگی یعنی سمجھنے کے لیے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا, بلکہ عورت کے بدلے میں عورت کو ہی قتل کیا جائے گا. تو یہاں تک یہ اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا برابری کا. اس کے بعد فمن عفی لہ, پس جو شخص عفی لہ معاف کر دیا گیا, من اخیہ اپنے بھائی کی طرف سے, شیئن کچھ بھی. تو یہاں پر دو طرح سے پہلے شریعتیں موجود تھیں. یہود کی شریعت تھی اور نصارہ کی شریعت تھی. یہود کی شریعت میں یہ تھا کہ قتل کے بدلے میں ہر صورت قتل ہی ہوگا, اس کے لیے کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے. نصارہ کی جو شریعت تھی اس میں یہ تھا کہ بھلے قتل بھی کر دیا گیا ہے تو معاف کرنا ہی لازم ہے, یعنی اس میں بدلہ نہیں لیا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ اصول بیان فرمایا کہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا, لیکن اگر مقتولین کے ورثاء میں سے کوئی ایک بھی معاف کر دیتا ہے تو اب اس سے قصاص جو اس کے بدلے میں قتل کیا جانا تھا وہ ساکت ہو جائے گا, وہ کم ہو جائے گا. فمن عفی لہ من اخیہ شیء, پس جو شخص معاف کر دیا گیا اپنے بھائی کی طرف سے کچھ بھی, یعنی اگر ایک شخص ہے, اس کے 5 بھائی ہیں, ان میں سے کسی ایک کو قتل کر دیا گیا, اب باقی جو 4 بھائی وہ اس کے وارث بنتے ہیں, تو 4 بھائیوں میں سے اگر کسی ایک بھائی نے بھی اس کو قتل معاف کر دیا کہ ہم اس سے قصاص نہیں لیتے, اس کے اپنے بھائی کے قتل کے بدلے میں ہم اس کو قتل نہیں کرتے, ایک نے بھی معاف کر دیا, تو اب جو قاتل ہے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا, اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. تو اس کو اللہ نے بیان فرمایا کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء, کسی ایک نے بھی اس میں سے اس کو معاف کر دیا. فاتباع, تو بات ماننا ہے, بالمعروف, دستور کے مطابق, واداء, اور ادائیگی ہے, ادا کرنا ہے, الیہ, اس کی طرف, باحسان, اچھے طریقے سے. یعنی جس بھائی نے معاف کیا ہے, اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجازت ہے کہ اگر وہ بالکل معاف کر دیتا ہے کہ میں اللہ سے اس کا بدلہ لے لوں گا, صبر کرتا ہوں, تو اس ایک بھائی کو جس نے معاف کیا ہے اللہ کی طرف سے اجر مل جائے گا. اگر اس کو یعنی وہ کہتا ہے کہ مجھے پیسے دے دو, اجرت دے دو, اس کا جو خون بہا ہے, اس کی دیت ہے وہ دو, تو اگر اس کو دیت دے دی جائے تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے دیت دو, تو یہ ہے کہ فاتباع بالمعروف, دستور کے مطابق اس کی بات ماننی ہوگی. ہاں البتہ کوئی ایسی شرط جو خلاف شریعت ہو وہ نہیں لگائی جا سکتی. مثال کے طور پر وہ کہہ دیتا ہے کہ میرے بھائی کی جو دیت ہے اس میں تم اپنی فلاں زمین میرے نام لگوا دو, تو یہ ٹھیک ہے, تو وہ دیت کے طور پر وہ مکان لے رہا ہے, زمین لے رہا ہے, تو یہ درست ہے, تو وہ دستور کے مطابق ہے. لیکن اگر بالفرض وہ شریعت کے اصول کے خلاف کوئی یعنی شرط لگاتا ہے تو اس کی وہ شرط نہیں مانی جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بالمعروف کا لفظ ارشاد فرمایا. اب چونکہ اب اس نے دیت میں پیسوں کا مطالبہ کر لیا, چیز کا مطالبہ کر لیا, تو باقی بھائیوں میں بھی دیت اسی طرح سے تقسیم ہو جائے گی. یعنی جو کل دیت ہوگی اس کل دیت کو باقی 4 بھائیوں کے اندر برابر برابر تقسیم کر دیا جائے گا. اب اس کی طرف سے تو یہ ہوا مطالبہ کہ تم ہمیں دیت ادا کر دو, پیسے دے دو. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان, اب اس پر کیا لازم ہے کہ اس دیت کو اچھے طریقے سے ادا کر دے. اب اس میں ٹال مٹول سے کام نہ لے, یعنی اس میں ٹال مٹول سے کام لینا کہ میں کل دے دوں گا, پرسوں دے دوں گا, مہینے بعد دوں گا, اگلے سال دوں گا. تو اب دیکھیں کہ ایک تو ان کا قتل ہوا ہے, اب اس طرح سے ٹال مٹول کر کے ان کو دوبارہ سے غصہ دلا رہا ہے, اشتعال دلا رہا ہے, تو یہ اشتعال انگیزی نہیں کرنی چاہیے. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان, اچھے طریقے سے پھر ان کو جو ان کے ساتھ شرط طے ہوئی ہے ان کو وہ ادا کر دے. ذَلِكَ, یہ تخفیف, آسانی ہے, تخفیف ہے, مِن رَبِّكُمْ, تمہارے رب کی طرف سے,
ورحمہ اور نرمی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہود و نصارہ کی شریعت میں اعتدال نہیں تھا، یا تو یہ ہے کہ اس کو قتل ہی کیا جائے یا یہ ہے کہ اس کو معاف ہی کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں صورتوں کے درمیان کی ایک صورت بھی بیان فرما دی، اگر تو قتل کرنا ہے تو قتل کر دیا جائے، معاف کرنا ہے تو معاف کر دیا جائے، اور اگر اس سے دیت وصول کرنی ہے تو اس سے دیت بھی وصول کی جا سکتی ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك، فمن پس جو شخص اعتدا تجاوز کرتا ہے، بعد ذلك اس کے بعد، فلہ عذاب علیم بس اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی دیکھیں کہ ایک آدمی نے قتل کیا ہو تو وہ بھاگ جاتا ہے، روپوش ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، پھر مذاکرات ہوئے، پھر دیت وصول کر لی۔ یہ مذاکرات اور دیت کا وصول کرنا اگر صرف اس لیے ہو کہ وہ ہمارے سامنے آ جائے یا وہ مطمئن ہو جائے کہ چلو صلح ہو گئی، پھر یہ شخص قتل کا اقدام کرے، ان کے خاندان کی طرف سے قتل ہو جائے، تو یہ کیا ہوگا؟ اس کی طرف سے سرکشی پائی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر جو شخص سرکشی کرے، یعنی یہ سمجھ لے کہ وہ لوگ مطمئن ہو گئے ہیں کہ اب ہمارا جھگڑا ختم ہو گیا ہے، اب ہم نے ان کو دیت ادا کر دی ہے، اب وہ ہم ان سے مطمئن ہو گئے ہیں، تو اب وہ بے خوف ہو جائیں گے نا، تو اب ان کی طرف سے قتل کرنا تو ان کی طرف سے کیا کہلائے گا؟ سرکشی کہلائے گی۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فمن اعتدى بعد ذلك، اس لیے کہ یہ ایک معاہدہ ہو چکا ہے نا، تو معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ فمن اعتدى بعد ذلك فلہ عذاب علیم، جو شخص اس سے تجاوز کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ، واو کا مطلب اور، لکم تمہارے لیے، فی القصاص قصاص میں، بدلہ لینے میں، برابری کرنے میں، حیات زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تتقون تاکہ تم بچتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے قصاص کو حیات فرمایا۔ قصاص کو حیات اس لیے فرمایا کہ جو قاتل ہے جب وہ کسی ایک آدمی کو قتل کرتا ہے، پھر اگر اس کو چھوڑ دیا جائے، اس سے قصاص نہ لیا جائے، اس کے اوپر کوئی سزا عائد نہ کی جائے، تو دوبارہ وہ قتل کرے گا، پھر دوسرے کو قتل کرے گا۔ جب دوسرے کو قتل کر دیا گیا پھر اس کو چھوڑ دیا گیا، چونکہ قصاص کا تو مطالبہ تھا ہی نہیں، یعنی قصاص لیا ہی نہیں جا رہا، تو دوبارہ جب چھوڑ دیا گیا تیسری دفعہ پھر قتل کرے گا۔ اب دیکھیں کہ وہ ایک سلسلہ چل جائے گا، ایک سلسلہ چلتا رہے گا قتل کرنے کا، لیکن اگر اس مجرم کو قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے تو دیکھیے کہ باقی لوگ مامون ہو گئے، باقی لوگ محفوظ ہو گئے، تو باقی لوگ جو اس کے غیظ و غضب کا، اس کے اس شر کا نشانہ بننے تھے، وہ سارے لوگ اس کے شر سے محفوظ ہو گئے اور ان کی زندگی بچ گئی۔ تو اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں کیا ہے؟ زندگی رکھ دی گئی ہے، تمہارے لیے قصاص میں بقا رکھ دی گئی ہے۔ اسی طرح اگر قصاص کی سزا نہ ہو، قاتل کو چھوڑ دیا جائے، تو پھر تو ہر شخص یہی سمجھے گا کہ بھی قتل کی کون سا سزا ہے، کیا ہوگا اس سے، تو وہ تو پھر قتل کرتا پھرے گا۔ اور اللہ کے نزدیک ایک جان کو بچانا وہ اسی طرح ہے گویا کہ پوری انسانیت کو بچانا، اور ایک جان کا قتل اللہ کے نزدیک پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو اللہ کے نزدیک ایک ایک بندہ اللہ کا اتنا محبوب ہے، اللہ کے ہاں اس کی اس قدر قیمت ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی رکھ دی گئی ہے، اس لیے کہ وہ جو شریر ہے اس کے شر کو ختم کر دیا جائے، جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دیا جائے۔ اور اس کو فرمایا یا اولی الالباب، اے عقل والو، یعنی یہ سارے تناظر کو دیکھا جائے تو اس کے قصاص لینے سے، اس کو قتل کرنے سے ہر عقل والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ ہم نے ایک شر سے نجات پائی، ہم نے ایک شریر سے، ایک قاتل سے ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، اپنی جانوں کو محفوظ کیا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچتے رہو۔ اس کے دو مفہوم ہیں،
ایک تو یہ کہ کسی کو جرت نہ ہو کہ وہ دوسروں کو قتل کرے، تو وہ اپنا ہاتھ کھینچ لے گا، بھئی وہ سوچے گا تو صحیح، اگر میں اس کو قتل کرتا ہوں تو بدلے میں تو میں بھی قتل ہو جاؤں گا نا، تو وہ بچے گا۔ لعلکم تتقون کا ایک مطلب یہ۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کے غیظ و غضب سے بچو، اس لیے کہ ایک بندے کا قتل اللہ کے نزدیک ساری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک بندے کی جان کا بچانا اللہ کے نزدیک پوری انسانیت کی جان بچانا ہے۔ اگر کوئی شخص ناحق کسی ایک کو قتل کرتا ہے تو اللہ کا غیظ اور غضب، اللہ کا غصہ اس پر نازل ہوگا، تو اس لیے تم لوگ اللہ کے غیظ و غضب سے، اللہ کے غصے سے بچتے رہو، اور اگر کوئی شخص قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔